इंसदादे समूग मिशन मोहसिन नकवी नेक्स्ट लाहौर में शटर डाउन की तजवीज़। 2 माह तक हर बुध को कारोबार बंद होगा। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ नहीं खुलेंगी। होटलों में खाना मिलेगा ना, फजूल की मौज मस्ती होगी। एक दिन गाड़ियों का पहिया साकित रहेगा। सरकारी और निजी इदारे बंद रहेंगे। वर्क टू होम होगा। मकसद पाकिस्तान का दिल मजबूत बनाना है। लाहौरियों को तरोताज़ा हवा फ्राहम करना है। कमिश्नर लाहौर ने ताजरों को हुकूमत का प्लान बता दिया। ताजर बरादरी ने भी हाँ में हाँ मिला दी। शहर में छुट्टी देनी है या नहीं, हतमी फैसला निगरान काबीना करेगी। आपको बताएं कि इस हवाले से स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां नहीं खुलेंगी और 18 अक्टूबर से लाहौर में इसका इतलाक किया जाएगा। जबकि इंसदादे स्मोग मिशन में मोहसिन नकवी इन एक्शन है। 18 अक्टूबर से लाहौर में शटर डाउन की तजवीज़। 2 माह तक हर बुध को कारोबार बंद होगा। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ नहीं खुलेंगी। होटल्स में खाना मिलेगा, ना ही फजूल की मौज मस्ती होगी। एक दिन गाड़ियों का पहिया साकित रहेगा। सरकारी और निजी इदारे बंद रहेंगे। वर्क टू होम होगा। मकसद पाकिस्तान का दिल मजबूत बनाना, लाहौरियों को तरोताज़ा हवा फ्राहम करना है। कमिश्नर लाहौर ने ताजरों को हुकूमत का प्लान बता दिया। ताजर बरादरी ने भी हाँ में हाँ मिला दी। शहर में छुट्टी देनी है या नहीं, हतमी फैसला निगरान काबीना करेगी। शहर में इंसदादे स्मोग के लिए दफ़ा 144 नाफिज। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के लाहौर में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। रेत की ट्रालियों को ढांपना लाजिम, जबकि अमारती मलबा सड़क पर फेंका तो जुर्माना होगा। फसलों को जलाने वाले हवालात की सैर करेंगे। धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों को सील किया जाएगा। महकमे माहौलियात, ज़ली इंतजामिया, ट्रैफिक पुलिस सब एक पेज पर आगे। जगह जगह नाके लगेंगे। लारी अड्डा, न्याजी अड्डा, ठोकर न्याज बेग, बाबू साबू, गजुमत्ता लिस्ट में शामिल। दूसरी जानिब आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का एक और अवाम दोस्त फैसला। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मेट्रो बस और स्पीडो बस सर्विस के किराए में 15 रुपये इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। स्टेशन तक ग्रीन टाउन इलेक्ट्रिक बसें चलाने की उसूली मंजूरी। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी का 24वां इजलास मुनाकिद हुआ। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, सेक्रेटरी फिनांस और अथॉरिटी के हुकाम ने शिरकत की। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के इजलास में किराए में इजाफे की समरी पेश की गई थी। मोहसिन नकवी ने कहा कि रेवेन्यू में इजाफे के लिए नए और मुनफरद अंदाज से काम किया जाए। लाहौर रेलवे स्टेशन तक ग्रीन टाउन और इलेक्ट्रिक बसें चलाने की असूली मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मेट्रो बस ट्रैक की तामीर और मुरम्मत, कजाफी स्टेडियम और शाहदरा स्टेशन की तामीर और मुरम्मत और ताज़ीन और आइश की मंजूरी भी दी। इजलास में डीजल, हाइब्रिड, रीजनरेटिव बसें चलाने की तजवीज़ का जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने इलेक्ट्रिक बस सर्विस के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म दिया। मोहसिन नकवी ने पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी में इंसानी वसाइल की कमी को पूरा करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन पर रोजाना 25,000 तलबा मुफ्त सफर कर रहे हैं। लाहौर बोर्ड ने इंटरमीडिएट पार्ट 1 के नतायज का ऐलान कर दिया। इम्तिहान में 1,68,000 से ज़ायद बच्चों ने शिरकत की। 97,100 बच्चों ने इम्तिहान में कामयाबी हासिल की, जबकि इम्तिहान में कामयाबी का तनासुब 57% से ज़ायद रहा। लाहौर बोर्ड ने इंटरमीडिएट पार्ट 1 के पहले सालाना इम्तिहान के नतीजे का ऐलान कर दिया। इम्तिहान में 1,68,000 से जायद बच्चों ने शिरकत की। 97,100 ने कामयाबी हासिल की। इम्तिहान में 71,000 बच्चे नाकाम हो गए। इम्तिहान में कामयाबी का तनासब 57% से जायद रहा। लाहौर बोर्ड ने नताइज लाहौर बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। किप्स कॉलेज की तालबा रिदा फातिमा ने सबसे ज्यादा 540 नंबर हासिल किए। किप्स गर्ल्स कॉलेज जौहर टाउन की तालबा अदन शफीक 537 नंबर हासिल करके दूसरे नंबर पर रहीं। पंजाब कॉलेज गुलबर्ग कैंपस की तालबा रिमशा जावेद 534 नंबर के साथ तीसरे नंबर पर रहीं। इम्तिहान में सबसे ज्यादा नंबर हासिल करने वाली तालबा रिदा फातिमा का कहना है मुस्तकबिल में मेडिसिन के शोबे में जाना चाहती हैं। हुकूमत की जानिब से पोजीशन खत्म करने का फैसला खुशाइंद है। अल्लाह ने तवक्को से ज्यादा नवाजा है, उसका बहुत बहुत करम है हमारे ऊपर। एक अच्छा डिसीजन है कि पोजीशन अनाउंस ना ही हो, लेकिन ऑब्वियसली आपको पता चल जाता है आपके मार्क्स हैं या नहीं है, तो उसके मुताबिक आप अपने आप को जज कर सकते हैं। लाहौर बोर्ड की जानिब से इंटर पार्ट 1 के पेपरों की रीचेकिंग के लिए भी शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तलबा 25 अक्टूबर तक पेपरों की रीचेकिंग के लिए ऑनलाइन दरखास्तें जमा करा सकेंगे। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42 लाहौर। डीसी लाहौर के सिनेमाओं को रात 10 बजे बंद करने के अहकाम जारी किए गए, जबकि 10 बजे के वक्त पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मजीद अहवाल जान लेते हैं जैन मदनी से। जी जैन मदनी, आगाह कीजिएगा। ज़िला इंतज़ामिया डीसी लाहौर की जानिब से जो है वो एक
نوٹیفکیشن تمام شہر بھر کے جو سنیما گھر ہیں ان کو دیا گیا ہے کہ رات 10 بجے جو ہے وہ تمام سنیماز جو ہیں وہ بند کر دیے جائیں. اس حوالے سے باقاعدہ جو ہے ایک نوٹیفکیشن جاری کر دیے گئے تمام سنیماؤں کو اور 10 بجے کے جو احکامات ہیں ان پر سختی سے عمل درآمد کرنے کا کہا گیا ہے. جی ٹھیک ہے زین، بہت شکریہ آپ کا. لیسکو 2 سال کے دوران بجلی چوری کی روک تھام کر کے نیپرا کے مقررہ اہداف حاصل کرنے میں ناکام ہو گئی. کمپنی کے سسٹم سے بجلی غائب ہونے سے 52 ارب روپے کا نقصان ہو گیا. کے مطابق لیسکو 2 سال کے دوران نیپرا کے اہداف حاصل کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہوئی ہے، جس کی وجہ سے 2 سال میں اربوں روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑا. دستاویزات کے مطابق لیسکو کو 2021-22 کے دوران نیپرا نے لائن لاسز کا 9.08 کا ہدف دیا تھا. تاہم کمپنی مقررہ کے اہداف میں ناکام ہوئی اور لائن لاسز کی شرح 11.5 ریکارڈ کی گئی. اسی طرح گزشتہ مالی سال کے دوران لیسکو کو نیپرا نے 8% تک لائن لاسز کم کرنے کا ہدف دیا تھا. تاہم کمپنی میں گزشتہ سال 11.29% تک بجلی سسٹم سے غائب ہوئی. اس طرح لیسکو کو 2021-22 کے دوران 28 ارب جبکہ گزشتہ مالی سال کے دوران 23 ارب روپے لائن لاسز کی مد میں خسارہ برداشت. محکمہ ایکسائز نے ٹیکس کا سالانہ ٹارگٹ حاصل کرنے کے لیے لاہوریوں کی جیبوں پر اپنی نگاہیں مرکوز کر دیں، جبکہ لاہوریوں سے ٹوٹل ہدف کا 47% ٹیکس اکٹھا کیا جائے گا. محکمہ ایکسائز نے ٹیکس کا سالانہ ٹارگٹ حاصل کرنے کے لیے لاہوریوں سے رواں مالی سال میں ٹوٹل ہدف کا 47% ٹیکس اکٹھا کرنے کا فیصلہ کیا ہے. 22 ارب روپے سے زائد کا ٹیکس پراپرٹی، موٹر، ایکسائز، پروفیشنل ٹیکس کی مد میں اکٹھا کیا جائے گا. محکمہ خزانہ کی جانب سے 45.5 ارب سے زائد کا ٹارگٹ مقرر ہونے کے بعد لاہوریوں سے پراپرٹی ٹیکس کی مد میں 9 ارب سے زائد وصول کیے جائیں گے. اس حوالے سے تمام ریجنز کو اہداف سونپ دیے گئے ہیں. موٹر ٹیکس کی وصولی کے لیے 11 ارب 25 کروڑ کا ہدف مقرر کیا گیا ہے، جبکہ لاہور میں 4.5 ارب سے 30 کروڑ زائد کا ٹیکس اکٹھا کیا جا چکا ہے. موٹر ٹیکسز کی مد میں اب تک 2 ارب 58 کروڑ کا ٹیکس وصول کیا جا چکا ہے. لاہور ہائی کورٹ میں جناح ہاؤس حملہ کیس کی ملزمہ خدیجہ شاہ سمیت دیگر کی درخواستیں ضمانت پر سماعت. سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن عمران کشور سمیت دیگر پولیس افسران پیش ہوئے. جبکہ عدالت نے فری کینٹ کے وکلاء کو کل مزید بحث کے لیے طلب کر لیا ہے. جسٹس عالیہ نیلم اور جسٹس اسجن جاوید غرل پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سماعت کی. سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن عمران کشور سمیت دیگر پولیس افسران پیش ہوئے. جسٹس عالیہ نیلم نے سی سی پی او سے استفسار کیا، تفتیشی افسر کہاں ہے، کیوں نہیں آیا؟ سی سی پی او لاہور نے جواب دیا، آئندہ ضمانت کے کیسز میں تفتیشی کو وقت کا پابند بنائیں گے. اسپیشل پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا خدیجہ شاہ کو جیو فرینسنگ میں آنے پر گرفتار کیا گیا. پولیس اہلکاروں نے انہیں شناخت کیا ہے. سرکاری وکیل کے مطابق خدیجہ شاہ سے ڈنڈا برآمد ہوا اور انہوں نے جناح ہاؤس میں توڑ پھوڑ کی تھی. خدیجہ شاہ کے وکیل نے نشاندہی کی کہ ان کی موکل وہاں پر موجود نہیں تھی. درخواست گزار کے وکیل کا کہنا تھا موبائل ڈیٹا حاصل کرنا غیر قانونی عمل ہے. 2 رکنی بینچ نے باور کروایا کہ عدالتی حکم پر جو ڈیٹا غیر قانونی طور پر حاصل کرے اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے. کیمرہ مین محمد عباس بٹ کے ہمراہ ملک محمد اشرف، سٹی 42. محکمہ تعلیم کے ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف کا سول سیکریٹریٹ چوک پر دھرنا. اساتذہ اور سٹاف قوانین میں تبدیلی، اسکولوں کی نجکاری کے خلاف سراپا احتجاج. مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں ساجد علی سے. جی ساجد علی، بتائیے گا مظاہرین کی جانب سے کیا مطالبات سامنے آئے ہیں؟ کہ ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف جو ہے سول سیکریٹریٹ چوک میں مطالبات ہیں کہ جو حال ہی میں قوانین جو ہے ان میں ترمیم کی گئی ہے، جو کہ ایک لیو انکیشمنٹ کا قانون تھا جو ٹیچرز پر جو ٹیچرز کو امپیکٹ کر رہے ہیں، ٹیچرز پر اس کا اثر ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک قانون جو تھا پینشن کے متعلق تھا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اسکولوں کی نجکاری کے حوالے سے جو فیصلہ کیا گیا اس کے خلاف پنجاب بھر سے مختلف اساتذہ جو ہے ٹیچنگ اور اس میں نان ٹیچنگ سٹاف جو وہ بھی شامل ہے، مرد و خواتین اس میں شامل ہیں، وہ یہاں پر دھرنا دیے. ان کا مطالبہ ہے کہ ان قوانین کو تبدیل کیا جائے اور ان کو اساتذہ کے حق میں کیا جائے. کچھ اساتذہ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. آپ مجھے بتائیے گا جی کہاں سے آپ آئے ہیں، کیا مطالبات ہیں آپ کے؟ محمد اسحاق ثاقب، پریزیڈنٹ ایس ایس اے ڈرازی خان ڈسٹرکٹ.
آج یہاں اکٹھے ہوئے ہیں لیو انکیشمنٹ کے ایشو پر. اس میں ریٹائر ہونے ملازمین کو لاکھوں روپے کے جو ہے گورنمنٹ نقصان پہنچانے جا رہی ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک کلاس 4 کا سرکاری ملازم اگر سابقہ ان کو مراعات ملے تو 4.5 لاکھ لے گا, اگر ان کو یہ اب ترمیم کے ساتھ ملے تو 1.5 لاکھ ملے گا. 3 لاکھ کا ٹیکہ لگا رہی ہے گورنمنٹ. اس کا 2/3 نقصان ان کو پہنچا رہی ہے ریٹائرمنٹ کے وقت. کتنا بڑا ظلم ہے. نقصان صرف پنجاب کے ملازم پر, بلوچستان, KPK, سندھ, ایون کہ فیڈرل جو ملازمین ہیں وہ پوری برات لیں گے. پنجاب کے ملازمین کا کیا قصور ہے کہ وہ 2/3 ان کو جو ہے ان کو کم مراد دی جائے دوسرے کے مقابلے میں. اس لیے ہم یہ اکٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے ساجد علی, آپ کا بہت شکریہ. پنجاب میں ہسپتالوں کی لیبز کا معیار بہتر بنانے کا مشن. وزیر اعلیٰ محسن نقوی ہیلتھ ٹیم کے ہمراہ چغتائی لیب پہنچ گئے. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے چغتائی لیب کا تفصیلی دورہ کیا, مختلف شعبے دیکھے, لیب میں فراہم کردہ خدمات کا جائزہ بھی لیا. چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر عمر چغتائی نے وزیر اعلیٰ محسن نقوی اور ان کی ٹیم کا خیر مقدم کیا. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں, پیپلز پارٹی کا سانحہ کارساز کی یاد میں جلسے کا اعلان کیا گیا. جلسہ 18 اکتوبر کو ٹاؤن شپ میں ہوگا. بلاول بھٹو زرداری ویڈیو لنک سے خطاب کریں گے. ماڈل ٹاؤن میں پاکستان پیپلز پارٹی لاہور کے اجلاس کی صدارت پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے قائم مقام صدر رانا فاروق سعید نے کی, جبکہ اجلاس میں پیپلز پارٹی لاہور کے صدر چودھری اسلم گل, اشرف خان, آصف ناگرہ, چودھری عاطف رفیق, امجد جٹ, زاہد ذوالفقار خان, میر شکیل, حاجی عزیز الرحمان چند اور اورنگزیب برقی, افنان صادق, عارف خان, چودھری ریاض شریک تھے. چودھری اسلم گل کا کہنا تھا کہ 18 اکتوبر کا ٹاؤن شپ میں پیپلز پارٹی بھرپور طاقت کا مظاہرہ کرے گی. جلسے سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے. IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی زیر صدارت اجلاس ہوا. پولیس تحفظ مرکز کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا. IG پنجاب نے تحفظ مرکز بہاول نگر کے انچارج وکٹم سپورٹ آفیسر اور دیگر سٹاف کی کارکردگی کا جائزہ لیا. تحفظ مرکز نے نشے کے عادی 4 افراد کا علاج کروایا. شہریوں کو کریکٹر سرٹیفکیٹ, جرنل ویریفیکیشن اور لیگل ایڈ فراہم کی. بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ 7 ٹرانسجنڈرز افراد کو بیوٹیشن کورسز اور 2 کو باعزت روزگار مستحق بچوں کو یونیفارم اور کتابیں فراہم کی. معذور افراد کو ویل چیئرز, خواتین کو سلائی مشین, بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ٹرانسجنڈر افراد کی رجسٹریشن کروائی. IG پنجاب کا کہنا تھا پولیس تحفظ مرکز بہاول نگر نے ٹرانسجنڈر سمیت مشکلات کے شکار دیگر شہریوں کے سماجی تحفظ کے لیے مثالی کام کیا. جنرل ہسپتال کے ڈاکٹر خالد بن اسلم کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر تقریب ہوئی. 34 سالہ خدمات پر سراہا گیا. جنرل ہسپتال میں ڈاکٹر خالد بن اسلم کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر پرنسپل PGMI ڈاکٹر الفرید ظفر, ایگزیکٹو ڈائریکٹر PNS آصف بشیر اور ڈائریکٹر سمیت ڈاکٹرز اور نرسز نے خدمات کو سراہا. شرکاء کی جانب سے تقریب میں ڈاکٹر خالد بن اسلم کی بطور MS جنرل ہسپتال تعیناتی کے دوران خدمات کو بھی سراہا گیا. سینئر نائب صدر انجمن تاجران لاہور قائد اعظم گروپ ناصر انصاری کو قائم مقام پیٹرن ان چیف اور چیف آرگنائزر مقرر کر دیا گیا ہے. جبکہ ناصر انصاری کو قائم مقام پیٹرن ان چیف انجمن تاجران لاہور قائد اعظم گروپ مقرر کیے جانے پر تاجر برادری نے تقریب کا انعقاد کیا. مال روڈ آفس میں تقریب میں ناصر انصاری کو مبارکباد دی گئی. ناصر انصاری نے تاجروں کی فلاح کے لیے کام تیز کرنے کا اعلان کیا. ناصر انصاری نے کہا انجمن تاجران قائد اعظم گروپ لاہور کی چھوٹی بڑی تمام مارکیٹس میں تاجروں کی حقیقی نمائندہ جماعت ہے. تاجروں کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کریں گے. اس موقع پر وقار احمد میاں, ملک امانت علی, ملک اعجاز, ناصر انصاری, ملک فاروق موجود تھے. سالک اشفاق اور فہیم شیخ بھی شریک ہوئے. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے جہاں آرا وٹو کو وائس چیئرپرسن پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی نامزد کر دیا ہے. نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے جہاں آرا وٹو کو وائس چیئرپرسن پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی مقرر کیا ہے اور اس سلسلے میں باضابطہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. جہاں آرا وٹو نے وائس چیئرپرسن پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی نامزدگی پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا شکریہ ادا کیا. اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ پنجاب کے عوام کی بلا تفریق بغیر کسی سیاسی جماعت سے وابستگی خدمت کریں گے.